وسلموا على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله حمد و صلاة کے بعد الحمدللہ ہماری جو ہفتہ وار نشست ہوتی ہے درود شریف کی محفل اور دینی تعلیم کے حوالے سے الحمدللہ بڑی کامیابی کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو دوام عطا فرمائے۔ آج کی ہماری اس نشست اور مجلس کا جو موضوع ہے گفتگو کا وہ نماز جنازہ کے مسائل ہیں، مختصراً اور جو ہمیں عام طور پر پیش آتے ہیں ان کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ نماز جنازہ جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے اور یہ بنیادی طور پر دعا ہے۔ اصلاً اس کا جو نام ہے وہ رکھا تو اگرچہ صلاۃ گیا ہے، نماز ہے، لیکن در حقیقت یہ اپنی اصل کے اعتبار سے، اپنی نیچر کے اعتبار سے یہ دعا ہے اور یہ فرض کفایہ ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ تکبیرات کہی جاتی ہیں اور اس میں نہ رکوع ہے نہ اس میں سجدہ ہے، اور جب بھی نیت کی جاتی ہے نماز جنازہ کی تو اس میں نماز جنازہ کے ساتھ ساتھ ان اضافی جو تکبیرات ہیں ان کی نیت بھی کی جائے گی۔ جیسے یوں کہا جائے کہ میں نیت کرتا ہوں نماز جنازہ فرض کفایہ، ساتھ یہ کہا جائے فرض کفایہ 4 تکبیرات کے ساتھ، اور پھر آگے اس کے بعد جو ہے ثنا ہے اور درود شریف اور آگے دعا ہے، تو اس میں تکبیرات کا ذکر ضرور کیا جائے گا، بالکل ایسے ہی جیسے کہ عیدین کی نماز میں کیا جاتا ہے 6 اضافی تکبیروں کے، اسی طرح اس کے اندر بھی کیا جائے گا۔ نماز جنازہ کے لیے یہ بات یاد رکھیے کہ علماء نے فرمایا حدیث شریف کی روشنی میں کہ مستحب یہ ہوتا ہے، اچھا یہ ہوتا ہے کہ جو نمازی حضرات ہیں وہ 3 صفیں کم سے کم بنا لیں، تعداد ہو، اور اگر نمبر میں اگر یہ صفیں بنائی جائیں کہ 3 ہو، 5 ہوں یا 7 ہوں یا 9، اس طرح اگر صفیں بنائی جائیں تو اس میں میت کے لیے زیادہ امید کی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا۔ یہ مستحب ہے اس طرح صفحے بنانا، کیونکہ اس کے اندر یہ ایک امید کی بات ہے، اور یہ حدیث شریف ہی کی روشنی میں ہے، اور حدیث شریف میں تو بعض جگہ پر باقاعدہ افراد کا عدد بھی آیا ہے کہ 40 ہیں، 100 ہیں، مختلف عدد بھی آئے ہیں کہ اگر اتنے افراد کسی بندے کے نماز جنازہ میں شریک ہو جائیں تو اس بندے کی مغفرت ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا، اس کے جو ہے نا گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، عذاب میں تخفیف ہو جائے گی۔ اس طرح کی بعض باتیں ہمیں احادیث میں ملتی ہیں۔ جو میت ہے یاد رکھیے کہ اس کو بالکل اپنے سامنے رکھنا ہے، اور کھڑے ہونے کی جو جگہ ہے خاص طور پر نماز جنازہ پڑھانے والے کی، وہ جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ اس کے سینے کی جگہ کے سامنے کھڑا ہو، اس کے سینے کے سامنے کھڑا ہو، یہ جو اصل طریقہ ہے وہ یہ ہے، لیکن یہ لازم اور ضروری نہیں ہے۔ اگر بالفرض سر کی طرف کھڑا ہو گیا یا پیٹ کے برابر کھڑا ہو گیا یا ٹانگ پاؤں کے برابر کھڑا ہو گیا تب بھی جو ہے وہ نماز ہو جائے گی، پڑھانے والے کی بھی ہو جائے گی، پیچھے والوں کی بھی ہو جائے گی۔ البتہ ایسا بالکل نہ ہو کہ جسم سائڈ پر ہو اور امام ایک طرف ہو، ایسا بالکل نہ ہو، یعنی امام کے سامنے جسم کا کوئی نہ کوئی حصہ ضرور ہو، میت کا کوئی نہ کوئی حصہ ضرور ہونا چاہیے۔ اب نماز جنازہ جب پڑھی جاتی ہے تو جنازہ رکھنے کے بارے میں علماء کے درمیان فقہی اعتبار سے اختلاف رائے ہے۔ ہمارے جو قدیم علماء ہیں ان میں سے بہت سارے یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو جنازہ ہے یعنی میت ہے اس کو مسجد میں نہیں رکھا جائے گا، بلکہ اس کو مسجد سے باہر ہی رکھا جائے گا۔ اس کی وجہ انہوں نے حدیث شریف بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نماز جنازہ پڑھی اس حال میں کہ جنازہ مسجد میں تھا تو اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہوگا۔ گویا نماز جنازہ اس طرح پڑھنا کہ جنازہ یعنی میت مسجد کے اندر ہو، یہ پڑھنا مکروہ ہے، یعنی اس کو پھر اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، نماز پھر بھی ہو جائے گی لیکن اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ علماء نے اس کی تحقیق کی ہے، اس کی گہرائی میں گئے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع کیوں فرمایا، منع فرمانے کی علت کیا ہے، اصل یہ بات ہوتی ہے اس کی گہرائی میں جایا جائے۔ تو علماء نے اس میں یہ بیان کیا کہ اصل وجہ ممانعت کی یہ تھی، یعنی جو اجر سے محرومی کی بات ہے وہ یہ تھی، یہ شدت اس وجہ سے تھی کہ میت جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کا جو جسم ہے وہ ڈھیلا پڑ جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کو اپنے آپ اب کوئی طاقت رہی نہیں، کوئی قدرت رہی نہیں۔ اب خدا نہ خواستہ اگر اس کے جسم سے کوئی نجاست، کوئی آلودگی، ناپاکی نکلتی ہے تو خطرہ ہے کہ وہ مسجد میں پڑے گی، مسجد میں ناپاکی آئے تو مسجد کی بے حرمتی اور اس کی بے عزتی ہوگی۔
اس چیز سے بچانے کے لیے علماء نے یہ حکم بیان کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے منع فرمانے کی یہ اصل وجہ تھی کہ تاکہ مسجد آلودہ نہ ہو میت کی ناپاکی اور نجاست سے۔ لیکن اگر ایسا اہتمام کر لیا گیا، اس طرح سے میت کو غسل اچھے طریقے سے دیا گیا اور اس کو اچھے طریقے سے کفنایا گیا کہ اس میں اب کسی طرح کا بھی جو نجاست کا کوئی خطرہ نہیں ہے، شبہ بھی نہیں ہے، تو پھر اگر اس کو مسجد کے کسی حصے میں رکھ دیا جائے اور وہاں نماز پڑھی جائے، ایسی صورت میں کراہت نہیں ہوتی۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ اس اعتبار سے بھی اس کو جائز قرار دیا جائے گا کہ چونکہ آبادی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور جگہیں بہت تنگ ہو گئی ہیں، مساجد جب بنتی ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر مساجد اتنی کشادہ نہیں ہوتی کہ وہاں باقاعدہ نماز جنازہ کے لیے، جنازہ رکھنے کے لیے الگ سے کوئی جگہ ہو، میدان ہو، کھلی جگہ عام طور پر نہیں ہوتی، ممکن نہیں ہوتا۔ اب ایسی صورت میں کیا کریں؟ جنازہ آ گیا تو کیا کریں؟ کوئی اور اگر ایسی جو جنازہ گاہ ہے جہاں کشادہ جگہ ہو، الگ سے بنائی گئی ہو اور وہ دور ہو یا علاقے میں ہو ہی نہ، کہیں بہت زیادہ دور جانا پڑے، تو یہ اچھا بھی نہیں ہے۔ خام خواہ میت کو اتنے دور لے کے جا کر اس کو جو ہے وہ تکلیف دینے والی بات ہے۔ اس لیے پھر یہ بھی اس کے اندر ایک استحساناً آسانی، تیسیر کے پہلو سے، آسانی کے پہلو سے علماء یہ اجازت دیتے ہیں کہ مساجد کے اندر اگر اس طرح سے ہو جائے کہ کوئی آلودگی کی بات نہ ہو، خطرہ نہ ہو، تو ایسی صورت میں وہاں پر جنازہ پڑھنا جائز ہو جائے گا۔ جنازہ جب پڑھیں گے تو اس کے اندر یہ بات یاد رکھیے، ہم نے جیسے شروع میں بتایا کہ جنازے کی جو نیچر ہے وہ دعا ہے، یہ اصلاً نماز نہیں ہے۔ نماز جو ہے یہ ایک عرفاً کہہ دیا جاتا ہے، جیسے ہم عام نمازوں کے لیے نماز کہتے ہیں، اسی طرح اس کو بھی اس طرح کہہ دیا جاتا ہے کیونکہ یہ باقاعدہ اس کے جماعت کی صورت میں ادا کی جاتی ہے۔ جس طرح عام نمازیں جماعت کی صورت میں ادا کی جاتی ہیں، اسی طرح یہ دعا بھی اجتماعی انداز میں ادا کی جاتی ہے۔ اس لیے اس کو عرف کے اعتبار سے اس کو جو ہے وہ روانی میں اس کو نماز کہہ دیا جاتا ہے، اور باقاعدہ احادیث میں اس طرح کے الفاظ ملتے ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یعنی یہ لفظ کوئی نیا نہیں ہے۔ تو علماء نے بیان کیا کہ اگر نماز جنازہ شروع ہو چکی ہو اور کسی بندے کو پتہ چلا وہ جنازے میں شریک ہونا چاہتا ہے، لیکن خطرہ ہے کہ اگر وہ وضو کرے گا تو یہ جو نماز یہ ختم ہو جائے گی، نکل جائے گی، اس کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ تیمم کر لے اور جنازے میں شریک ہو جائے۔ وجہ صرف یہ ہے کہ یہ اس کی نیچر دعا کی، باقاعدہ نماز نہیں ہے۔ نماز اصطلاحی اعتبار سے اسلامک ٹرمینالوجی میں اس عبادت کو کہا جاتا ہے جس کے اندر رکوع بھی ہو اور سجدہ بھی ہو، چاہے باقاعدہ ماتھے کو زمین پر لگایا جائے یا اشارے سے کیا جائے، جس کے اندر رکوع اور سجدہ ہو، نماز اس کو کہا جائے گا۔ لیکن جو جنازے کی نماز ہے، چونکہ اس میں نہ رکوع ہے نہ اس میں سجدہ ہے، اس لیے اس کو جو ہے وہ اصلاً اس کی نیچر کے اعتبار سے اس کو نماز نہیں کہا جائے گا، عرف کے اعتبار سے اس کو نماز کہا جائے گا، نیچر کے اعتبار سے دعا ہے۔ اس لیے اس میں تیمم کرنا اس حال میں جائز ہے، لیکن جو نمازیں ہیں باقاعدہ، جو فرض نمازیں ہیں، واجب نمازیں ہیں، ان کے لیے اس طرح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک اہم مسئلہ غائبانہ نماز جنازہ کا ہے۔ بہت سارے لوگ اس بارے میں پریشان ہوتے ہیں کہ جب دوسروں کو دیکھتے ہیں کبھی وہ غائبانہ پڑھ رہے ہیں، تو اس بارے میں اصل حکم کیا ہے؟ یاد رکھیے، احادیث میں صرف 1 یا 2 مرتبہ کے بارے میں، یا زیادہ سے زیادہ اگر آپ تتبع کریں گے، تلاش کریں گے، 3 مرتبہ آپ کو بمشکل ملا، تو اگر آپ تلاش کرو، اگر آپ کو مل گیا تو بس 3 مرتبہ، اس سے زیادہ کی روایات آپ کو نہیں ملیں گی کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ کسی کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی ہو۔ غائبانہ نماز جنازہ کے موضوع پر جو سب سے زیادہ مشہور حدیث شریف ہے وہ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ یہ حبشہ کے بادشاہ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، اور انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نہیں کی، کیونکہ نہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر گئے حبشہ، جو آج کا ایتھوپیا کہلاتا ہے، افریقہ کا ملک ہے، اور نہ ہی ان کا کبھی یہاں پر آنا ہوا کہ وہ بادشاہ تھے اور نیک آدمی تھے، وہاں کے دائرے کے انتظامی معاملات تھے، ان کے لیے کسی وجہ سے وہاں سے یہاں آنا ممکن نہ ہوا، تو ان کا ایمان کی حالت میں اور صحابی نہ ہونے اور تابعی ہونے کی حالت میں ان کا انتقال ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتفاق سے جب ان کے انتقال ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ سے کہیں باہر تشریف فرما تھے، اور آپ کے ساتھ بہت سارے صحابہ کرام بھی تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے انتقال کی خبر پہنچائی گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ تمہارے بھائی نجاشی کا انتقال ہو گیا ہے، آؤ ان کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر باقاعدہ ان کی جماعت کروا کے نماز جنازہ ادا فرمائی۔ ایک یہ حدیث شریف ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث شریف ہے کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام، مجھے جو یاد آ رہا ہے وہ یہ کہ کسی غزوے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکلے ہوئے تھے مدینہ منورہ سے، اور بہت سارے دائرہ لشکر کے صحابہ کرام تھے، تو جبریل امین آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور آپ کو بتایا کہ جی فلاں جگہ پر جو ہے وہ ایک صحابی آپ کے صحابی ہیں، مومن ہیں، ان کا انتقال ہو گیا ہے، تو آپ کیا ان کی نماز جنازہ پڑھنا چاہیں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا بالکل پڑھنا چاہوں گا۔ تو جبریل امین نے باقاعدہ اپنے پر کو زمین پر مارا اور اس حصے کو اٹھا کر یہاں پہ لے آئے، اور بعض روایات میں کتابوں میں الفاظ یوں لکھے ہوئے ہیں کہ وہ آگے سے پردہ ہٹ گیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام گویا اس جنازے کو دیکھ رہے تھے۔ اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جنازے کی غائبانہ نماز ادا فرمائی۔
یہ دو مشہور روایات ہیں جن کی بنا پر بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غائبانہ نماز جنازہ بھی جائز ہے۔ یاد رکھیے جتنے ہمارے فقہی مذاہب ہیں، مذاہب اربعہ جن کو ہم کہتے ہیں، امام اعظم ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں اور امام احمد بن حنبل ہیں، یہ ترتیب ان کے جو پیرویان ہیں، فالوورز ہیں، ان کی تعداد کے اعتبار سے ہے۔ تو یہ جو چاروں مذاہب ہیں ان میں سے صرف امام شافعی اور امام احمد بن حنبل یہ دو ایسے ائمہ حضرات ہیں ہمارے سروں کے تاج اور انتہائی لائق احترام ہیں۔ ان دو حضرات نے فرمایا ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ جائز ہے، اور اس کی وجہ یہی حدیث شریف ہے۔ لیکن احناف نے بالخصوص بڑی تاکید کے ساتھ اور بڑی تحقیق کے ساتھ یہ بات ان کے سامنے بیان کی ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں ہے، اور اس کی وجہ جو آپ جو حدیثیں پیش کرتے ہیں وہ اس کی وجہ یہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس وقت وہ پردہ ہٹا دیا گیا تھا، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ عام انسانوں جیسا نہیں ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا یقول انما انا بشر مثلکم، کہ آپ فرما دیں کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں، لیکن آگے مزید خصوصیات ارشاد فرمائیں، یوحا الی انما الہکم الہ واحد، اگر ہماری طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ انسان ہوتے تو ان کی طرف وہی نہ ہوتی، اگر ان کی طرف جو ہے وہ عام انسان ہونے کے ناطے وہی ہوتی تو پھر معاذ اللہ ہماری طرف بھی ہوتی، لیکن نہیں ہوتی۔ اگرچہ انسانوں کو وحی ہوتی ہے لیکن وہ کسی اور معنی میں ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ جو ہے وہ شہد کی مکھی کے لیے بھی فرمایا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کی طرف وحی فرمائی، تو وہاں وحی سے مراد الہام ہوتا ہے، القاء فی القلب ہوتا ہے، یعنی دل کے اندر کوئی بات ڈالنا، کوئی خیال ڈالنا ہوتا ہے۔ تو جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وحی ہے وہ باقاعدہ وحی ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے، جس کا ایک باقاعدہ مفہوم ہے۔ تو اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ ہمارے جیسے انسان ہوتے تو قرآن مجید آگے یہ بات ارشاد نہ فرماتا، اور یہ ایک سے زائد مرتبہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی ایک موقع پر کہ جب صحابہ کرام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں یہ ارادہ اور اعلان کر دیا کہ ہم ہمیشہ نماز پڑھیں گے، ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ جو ہے وہ روزہ رکھوں گا، اور ایک نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا یا بیوی کے پاس نہ جاؤں گا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب تینوں کی یہ باتیں پہنچی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے جب دریافت کیا، انہوں نے اپنی کیفیت بیان کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں سے میری مثل ہے کون؟ قرآن نے جو ارشاد فرمایا تو آگے اس کی مزید وضاحت ارشاد فرمائی ہے کہ بشر تو ہیں لیکن آگے یہ خصوصیات بھی ہیں۔ تو بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ ہم جیسے نہیں تھے، انسان بشر بھی تھے، لیکن ان کی کیفیت، ان کا جو مقام ہے اور جو ان کے اللہ تعالیٰ نے جو شان رکھی وہ ہم جیسی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پردے ہٹا دیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا۔ اب صحابہ کرام سے اگر دلیل کو لے کے صحابہ کرام نے کیسے پڑھ لی؟ سرکار موجود ہوں، حکم دیں، سرکار امامت فرمائے تو صحابہ پیچھے کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور اطاعت کی۔ صحابہ کرام نے از خود نماز جنازہ شروع نہیں کروائی، نہ ہی صحابہ کرام نے باقاعدہ یہ درخواست کی کہ یا رسول اللہ آپ ان کی نماز جنازہ پڑھائیں جو غائب ہیں، اور سرکار نے ان کی بات کو قبول فرمایا ہو اور نماز جنازہ پڑھائی ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ لہذا اس سے یہ پتہ چلا۔ دوسری بات جو حدیث شریف ہم نے آپ کو پیش کی کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی غزوے کے لیے باہر تشریف فرما تھے تو اس موقع پر حدیث شریف کی یہ الفاظ ہیں کہ باقاعدہ فرشتے نے پر مارا اور وہ چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ گئی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ گئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ غائب نہیں تھی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر یہ اس کو اتنا ہی ہم لازمی اور جزم کے ساتھ حتمی طور پر ہم کہیں کہ جی لازماً غائبانہ جو نماز جنازہ ہے وہ کرنی ہی کرنی ہے، اور اپنی انفرادیت دکھانے کے لیے اور دنیا کے سامنے اپنی ایک الگ پہچان بنانے کے لیے ہم یہ کریں، تو اس سے آپ دو چیزوں کو چھوڑ رہے ہوں گے۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر آپ یہ 2-3 حدیثوں سے اگر آپ استدلال کر رہے ہیں تو اتنی جو نماز جنازہ ہوئی ہیں، کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیثیں سامنے نہیں ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ بعض ایسے مخصوص افراد کے لیے ارشاد فرمایا تھا کہ جب ان کا انتقال ہو تو مجھے بتانا، میں آؤں گا، میں ان کے اوپر نماز پڑھوں گا، یعنی میں ان کی نماز جنازہ پڑھوں گا۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ اسی طرح جائز ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کیوں کہا کہ میں آ کے پڑھتا؟ ایک خاتون تھی، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ مسجد نبوی شریف میں آ کر صفائی کیا کرتی تھی، جھاڑو دیا کرتی تھی۔ تو اتفاق یہ ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم تھا، اتفاق یہ ہوا کہ وہ کسی دن نہ آ سکی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، بتایا گیا کہ یا رسول اللہ ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو رات میں دفنا دیا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عتاب فرماتے ہوئے یہ صحابہ سے کہا کہ پھر تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ مجھے بتاتے میں آتا، میں ان کی نماز جنازہ خود پڑھاتا۔ کیوں؟ کیونکہ میری جو نماز ہے میرے امتیوں کے لیے سکون کا باعث ہوتی ہے، قبر کے اندر بھی۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ اسی طرح ایک اور موقع پر یہ ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کسی بیمار کا تذکرہ کیا گیا، آپ علیہ السلام عیادت کے لیے تشریف لے کر گئے، اور پھر واپس آ کر صحابہ سے فرمایا کہ اگر ان کا انتقال ہو جائے تو مجھے بتانا، میں آؤں گا۔
اتفاق یہ ہوا کہ رات کو انتقال ہوا. صحابہ کرام نے ادب اور لحاظ کی وجہ سے کہ رات کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پریشانی ہوگی تو اس لیے ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں بلاتے, خود ہی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں, دفنا دیتے ہیں. صبح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی طرح پتہ چلا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر عتاب فرمایا کہ تم نے کیوں نہ مجھے بتایا. صحابہ کرام نے وجہ عرض کی, آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں, مجھے بتایا کرو کہ میری نماز میرے امتیوں کے حق میں سکون کا اور رحمت کا باعث ہوتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ اتنی یہ تو دو ہم نے آپ کے سامنے باتیں بیان کی, دو حدیثیں ہیں. یہ نہ جانے کتنے سینکڑوں ایسے افراد کے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری دور میں وفات پا گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بنفس نفیس آپ نے ان کی نماز جنازہ ادا فرمائی. اب کہاں یہ سینکڑوں حدیثیں یا آپ علیہ السلام تاکید بھی فرما رہے ہیں, بنفس نفیس تشریف بھی لے کر جا رہے ہیں, اور کہاں یہ دو تین چند حدیثیں کہ جن کی بنا پر لازمی طور پر ہم اپنی ایک انفرادیت اور پہچان دکھانے کے لیے ہم غائبانہ نماز جنازہ کو جائز قرار دیں. اب رہی بات امام شافعی کی کہ انہوں نے حدیث کی اتباع کی ہے, تو یاد رکھیے وہ مجتہد ہیں, وہ مجتہد تھے, اور انہوں نے جس طرح استدلال کیا اور جو ان کے پوائنٹس تھے آج عقل انسانی وہاں تک پہنچ بھی نہیں سکتی. یہ ایک الگ بات ہے کہ جہاں تک امام اعظم نے جو استدلال کیا وہاں تک ان کی عقل بھی نہیں پہنچ پاتی تھی, کیونکہ امام اعظم کے استادوں کے استاد تھے. یہ ایک الگ چیپٹر ہے. ہمارے ہاں اب مجتہد نہیں ہیں, بلکہ جو یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جی غائبانہ نماز جنازہ پڑھ لی جائے, ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان سے اگر وضو کے صحیح طریقے پوچھ لیے جائیں, نماز کے صحیح طریقے پوچھ لیے جائیں, وہ بغلے جھانکیں گے, نہیں پتہ ہوتا ان کو. ان سے اگر واجب کی اور فرض کی تعریف پوچھ لی جائے اور ان دونوں کے درمیان اصولی اعتبار سے فرق پوچھ لیا جائے کہ فرض کیا ہوتا ہے, واجب کیا ہوتا ہے, حرام کیا ہوتا ہے اور مکروہ تحریمی کیا ہوتا ہے, اور کس کس فقہی مذہب میں یہ اصطلاحات موجود ہیں اور نہیں ہیں, اور یہ ہمارے ائمہ نے کہاں سے بیان کی, نہیں بیان کر پائیں گے. جب ان اصطلاحات کا ان کو علم نہیں ہے تو یہ کہاں سے اتنی بڑی بڑی باتیں کر کے امت کو انتشار میں مبتلا کریں. بر صغیر میں یاد رکھیے کہ شفافے کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے. اگر کہیں ہیں تو وہ اپنے طریقے کے مطابق کریں گے, تو امام شافعی کو فالو کریں گے, امام اعظم کو نہیں کریں گے. تو اس لیے یہ سوچنا کہ جی حدیث میں اس طرح آیا ہے لہذا حدیث کی بنا پر, یہ انتہائی جہالت کی بات ہے. حدیثوں سے براہ راست ہم استدلال کر ہی نہیں سکتے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے باقاعدہ صرف نماز جنازہ کے عنوان پر 3 سے زیادہ رسالے لکھے ہیں, اور اس میں انہوں نے باقاعدہ ان لوگوں کا ایسا شدید اور بلیغ رد کیا ہے احادیث کی روشنی میں, باقاعدہ علمی اور تحقیقی انداز سے, کہ جنہوں نے بڑے ہی چالاکی اور مکاری اور عیاری کے ساتھ اپنے مذہب کو, اپنے رائے کو ثابت کرنے کے لیے اس کے اندر ہیرا پھیری کی ہوئی تھی. اعلیٰ حضرت نے باقاعدہ ان کو جیسے النہج العاقد ہے کہ انتہائی تاکید والی نہیں ان صلاۃ الجنائز, غالباً یہ اس کا جو ہے وہ نام ہے, کہ غائبانہ نماز جنازہ سے جو ہے وہ انتہائی سختی کے ساتھ نہیں, یعنی ممانعت وارد ہے. باقاعدہ پورا رسالہ لکھا, تفصیلی تحقیقی, اور کئی اس کے اندر فقہا کے اقوال لکھے, صحابہ کرام کی باتیں لکھی, حدیث لکھی, اور یہ ثابت کیا کہ نماز جنازہ غائبانہ طور پر جائز نہیں ہے. یہ ہم نے آپ کے سامنے ایک اہم بات تھی, ہم نے آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ اس وجہ سے بیان کی ہے. امید ہے کہ ہماری باتیں آپ کو جو ہے وہ ڈیلیور ہو گئی ہوں گی اور آپ ہماری بات سمجھ گئے ہوں گے. ہم اپنی بات آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو آپ کے سامنے آج بیان کیا ہے اس کو صحیح طرح سمجھنے اور اس کو قبول کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے, سنت کے مطابق تمام معاملات کو طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.